دیکھیں گورنمنٹ نے جو یہ ون ٹائم کی بات کی ہے اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے، چونکہ ان کے پاس سال ہی ایک ہے تو انہوں نے اس لیے ایک سال کے حوالے سے ون ٹائم کہہ دیا ہے. لیکن اگر جو ہمارے ایف ایم صاحب ہیں وہ اس آرگومنٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ساتھ یہ بتا دیتے کہ ہم اگلے سال اس ٹیکس کو ہٹا کے فلاں ٹیکس کے بدلے اس کو پورا کر لیں گے. لیکن میڈم اس پوری ڈیبیٹ میں جو ہم بہت ایک امپورٹنٹ پہلو کو مس کر رہے ہیں اس کی طرف میں آپ سب جو ہے پینلسٹ کی اور اپنے ناظرین کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. ایکچولی یہ ٹیکسز میں ساری ڈیبیٹ میں ایک کسی کا فیلئر ہے اور وہ فیلئر ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، ایف بی آر کا، ریونیو ڈویژن کا. اس ساری ڈیبیٹ میں نہ تو پرائم منسٹر صاحب نے، نہ ایف ایم صاحب نے اور نہ ہی کسی ذمہ دار شخص نے ایف بی آر سے یہ پلان لیا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں اتنی دولت اکٹھی کر لی اور وہ ٹیکس نیٹ میں آج تک نہیں آئے تو ان سے حساب کون لے گا، اور ان سے حساب لینے کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی. یہ جو پاکستان میں ٹیکس گزار 3 ملین کے قریب جو ٹیکس بیس ہے، یا جس طرح ہمارے سر نے بتایا کہ باقی سارا انڈائریکٹ ٹیکسز سے لوگوں سے چھین کے ٹیکس کٹا کر لیا جاتا ہے، تو ایف بی آر کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وقت سامنے آئے، گورنمنٹ کے کیس کو پلیڈ کرے اور اس کیس کے نمبرز بتائے. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہی شیئر نہیں کیا کہ سپر ٹیکس سے ٹوٹل ریونیو کتنا آئے گا. ہم نے یا انالسٹ نے بیٹھ کے بتایا کہ 400 بلین کی آئی ایم ایف کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس لایا گیا ہے. تو یہ ایف بی آر جو ہے، یہ ایف بی آر کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک میں بیلنس کرے. اب آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک کہتی ہے 26 ٹریلین 26 خرب روپے کی ریٹیل یہاں پہ کنزمپشنز ہے، ریٹیل کا جو پارٹیسپیشن ہے جی ڈی پی میں، اور جو ریٹیل سیکٹر کا ٹوٹل ٹیکس کے جو حجم ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن 5% سے بھی کم ہے، اور انڈسٹری جس کا جی ڈی پی میں 40% ہے وہ 90% کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یہ جو امبیلنسز ہیں اور اس امبیلنسز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایف بی آر کیا کر رہی ہے، اور ایف بی آر کی جو ٹیم ہے، اور وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کی 25,000 کے قریب امپلائیز ہیں، اور یہ سارا ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھا ہو جاتا ہے اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے اکٹھا ہو جاتا ہے. ان کی پرفارمنس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاتی، اور ان کے ذمہ داران جو ہے وہ کیوں نہیں آ کے عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ فیل ہیں. ہم نے بجٹ میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں دیکھی کہ وہ جو پیلر اکانومی ہے، جو آپ کے پیلر اکانومی چل رہی ہے جسے اسٹیٹ بینک کہتا ہے 70% تک جو ہے وہ پیلر اکانومی ہے، وہ کب اس سسٹم میں آئے گی؟ اس سسٹم میں آئے گی تو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا بوجھ کم ہوگا. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا بوجھ کم ہوگا تو اس کے پاس کوئی گنجائش ملے گی کہ وہ اپنی پرائسز کو کچھ کم کر کے انسیڈنٹس کم پاس کرے اور عوام کو کوئی ریلیف ملے.